الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن تو اگر میرا نہیں بنتا مگر اپنا تو بن. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ. قابل صد احترام علماء، بزرگوں، عزیز جوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. آج 15
ستمبر عیسوی 2017 سورت شہر کا اعلیٰ کا مان دروازہ مکی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا میں حالات ہے، خاص کر کے ممالک اسلامیہ تازہ ترین حالات اس وقت جو مسلسل ہمارے موبائلوں پر نیوز اخبار وغیرہ میں آ رہے ہیں، برما، فلسطین ہے، ہمارے اس ملک میں بھی بہت سے علاقے متاثر ہیں جہاں کچھ نہ کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ساری ایسی خبریں ہیں کہ مسلمان اس کو بار بار دیکھتا ہے تو دو چیزیں اس میں آتی ہیں، یا تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید کا شکار ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز، مسلمان کبھی اللہ کی ذات سے نا امید ہوتا، کس پر بھروسہ رکھنا ہے؟ اللہ۔ دوسری چیز کبھی پیدا ہوتی، ایسی چیزوں کو بار بار دیکھ کر مسلمان جذبات میں آ جاتا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں واٹس ایپ وغیرہ پر ایسے SMS دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان نے چوڑیاں پہن لی، اور لوگوں مسلمان بزدل ہو گیا، اور لوگوں مسلمان گھر میں چھپ گیا، اور لوگوں مسلمان انتظار کرتا ہے کہ اب گجرات میں بھی ایسا ہو۔ یہ ایسے SMS ہے جو مسلمان کو ورگلانا چاہتے ہیں، جذبات میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ لوگ جذبات میں آ کر سڑکوں پر آ جائیں۔ یاد رکھو، سارا سورج سڑکوں پہ آ جائے اور نعرے بلاوے، کچھ ہونے والا جب تک کہ کون نہ چاہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے ماحول کو ہمیں سمجھنا ہے، وہاں کے حالات کو سمجھنا ہے، اور کوئی کیسا بھی SMS ڈالے، ہمیں قانون اور قاعدے کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت۔ بہت تو لوگ یوں کہیں گے کہ انہوں نے چوڑیاں پہن لی، بھائی 2 نہیں 4 پہن لی، لیکن ہم قاعدے کے اگینسٹ، قاعدے کے خلاف جانے والے، ہم اس ملک کے باشندے، اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کی ترقی کو ہم چاہنے والے ہیں، تو اپنے ہاتھوں ہم قاعدہ ہاتھ میں لے کر کبھی ٹرین پر پتھر ڈال دیں یا بس کو آگ لگا دیں، میرے بھائیوں یہ کام ہمیں شوبھا دیتا، اور ہمیں کبھی ایسا کوئی کام کرنا بھی کرنے کے کام کیا ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، SMS ڈالنے والے بھی غافل ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو لوگ موبائل پر اس طرح کے SMS ڈال رہے ہیں وہ بھی اس سے غافل ہیں۔ آپ ان کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہ اللہ کے بندے، اتنے دن سے برما وغیرہ میں حالات ہیں، تو نے موبائل پر اتنے SMS ڈالے، مجھے یہ بتلا کہ ایک رات بھی تو نے 2 رکعت نفل پڑھی ہو اور اللہ سے دعا مانگی ہو کہ اللہ ان مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، تو وہ بھی شرمندہ ہوگا کہ ہاں میں نے SMS تو بہت ڈالے، لیکن میں نے بھی ابھی تک 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا نہیں کی۔ نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کرنے کے کام، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، سورہ یاسین پڑھو، اور ہو سکے کچھ صدقات خیرات کرو، اور اللہ سے دعائیں مانگو، اس لیے کہ ساری دنیا کی کایا پلٹنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں، جب بھی حالات آئے، جب بھی پریشانیاں آئی، اللہ ہی نے مدد کی۔ مختصر وقت میں صرف ایک مثال دوں۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ۔ ارے بھائی، سنے نہیں سنے؟
خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ. علماء لکھتے ہیں خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر آج ہندوستان میں بھارت میں تشریف لائے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ بھارت میں جب تشریف لائے ہیں چلتے ہوئے راجستھان کا علاقہ اور راجستھان میں اجمیر پہنچتے ہیں. یہ اللہ کا نظام تھا. کس کا نظام تھا؟ اللہ کا نظام. ایک بات بڑے افسوس سے کہوں، جنہیں بھارت میں رہتے ہوئے پورے ملک کے ولی جن کو مانا گیا خواجہ ہند الولی، ان کی مزار پر جانے کو جن کو وقت نہیں ملا اور آج تک ان کی مزار پر بھارت میں رہتے ہوئے نہیں گئے، وہ رنگون میں پہنچے تو بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے. سیاست بھی عجیب چیز ہے. اب جو سمجھے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جہاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے لوگ پہنچے خواجہ ہند الولی رحمت اللہ کی مزار پر، انہیں آج تک موقع نہیں ملا، وقت نہیں ملا اور ابھی تک نہیں گئے. جن کے باپ دادا بھارت میں آرام کرتے ہیں، بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ، ان کے باپ دادا بھارت میں آرام کرتے ہیں دہلی کے آس پاس میں، تو وہاں تو کبھی گئے نہیں. اور رنگون پہنچے تو ماشاءاللہ تصویریں کھینچی جا رہی ہیں کہ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ کی مزار پہ کھڑے. اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو مسلمان سمجھے کہ سیاست کیا چل رہی ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے. کبھی جذبات میں آنے کی ضرورت، ہم اللہ کا شکر ہے شروع سے اس ملک کے خیر خواہ تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ، کہ ہمارا ملک ہے. کس کا ملک ہے؟ ہمارا ملک ہے. خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ رب العالمین کے منشے اور چاہنے کے مطابق آج اجمیر میں پہنچے. اور مسلمان، مجھے آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے، خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے. بھارت کا سفر کرنے سے پہلے آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر گئے. اللہ مجھے آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس در پر ہو کر آئے. اللہ سب کی حاضری منظور فرمائے، حج کو مبرور و مقبول فرمائے. خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر پہنچے. بڑے ادب سے کھڑے ہیں، سلام پیش کر رہے، اور سلام بھی اتنا پیارا، الصلاۃ والسلام یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. آس پاس کھڑے رہنے والے تمام لوگ حیران ہیں، آج کوئی عزمی آیا ہے سلام پیش کر رہا ہے، اور چھوٹی سی عمر میں چڑھتی جوانی میں یہ سلام پیش کیا ہے. اور قبر اطہر سے آواز آئی،
وعلیکم السلام یا سید الہند۔ اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب ہے خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزار اقدس سے جواب دیتے، تجھ پر بھی سلامتی ہو اے ہندوستان کے والی، ہندوستان کے سردار۔ آج اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ ہاں کروڑ انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ ظاہری بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں، اور یہ وہ اللہ کے اولیاء کرام ہیں جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں اور کروڑ ہاں کروڑ انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ آج دنیا کا بادشاہ ہے تو اس کی گاڑی نکالنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو سائٹ پہ کرنا پڑتا ہے، اور لوگ گالیاں دے کے گاڑی سائٹ پہ کرتے ہیں کہ کیوں نکلتے ہوں گے۔ اور یہ اللہ والوں کا حال یہ ہے، لوگ محبت کے مارے جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے جاتے ہیں، عقیدتیں لے کر جاتے ہیں، تمنائیں لے کر جاتے ہیں۔ اور اللہ کی شان ہے، جو جتنا اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اللہ ان اللہ والوں کی برکت سے ان کے کام بھی بناتا ہے، کام بھی بناتا ہے۔ تو کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ خواجہ ہند الولی مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے لگے تو مزار اقدس سے آواز آئی، اے معین الدین کہاں جا رہے ہو؟ علماء نے واقعات لکھے، ایک طرف ان کے جو پیر ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، ان کو خواب دیا گیا کہ اپنے چہیتے معین الدین سے کہو کہ تمہیں نہ مدینہ میں رہنا ہے، نہ اپنے آبائی وطن میں رہنا ہے، بلکہ تمہیں ہندوستان کا سفر کر کے اجمیر جانا ہے۔ اور ادھر آپ مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہیں، اور پیارے نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا، معین الدین کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ کا جواب تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی خدمت میں، اور تمنا یہ ہے کہ بقیہ ساری زندگی آپ کے جیوار میں، پڑوس میں، مدینہ منورہ میں گزار دوں، اور جب میری موت آئے تو میری قبر جنت البقیع میں بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معین الدین نہ، تمہاری منزل کوئی اور ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے میری منزل؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معین الدین تمہیں ہندوستان کا سفر کرنا ہے اور تمہیں اجمیر جانا ہے۔ اب اس زمانے میں آپ علیہ السلام نے اجمیر کی نشانی بتلائی، جس زمانے میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ بھارت اور بھارت میں کوئی علاقہ ہے راجستھان، اور وہاں کوئی جگہ ہے اجمیر نام کی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام اپنی مزار میں آرام کرتے ہوئے ہم بھارت والوں کو یاد کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ تو خواجہ صاحب اجمیر میں آئے کن کے حکم پر؟ بولو، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، حکیم الاسلام، جن کو خطاب ملا، آپ فرماتے اپنی کتاب میں کہ آج تک دین کا جتنا کام ہوا، آج تک، اس وقت جو ہو رہا ہے، اور قیامت تک جتنا دین کا کام دنیا میں ہوگا، یہ سارا کا سارا دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ دنیا میں جو اللہ والے موجود ہیں، ان پر نبی علیہ السلام کی طرف سے کام کھولا جاتا ہے، اور وہ دنیا میں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ آپ کے حکم پر اجمیر آ گئے۔ اب جو اجمیر آئے ہیں تو دھیرے 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 اتنا چرچا ہوا، وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ کے تفصیلی حالات بتلائے جائیں۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے یاد ہے
میں نے سورت رامپورہ میں جو ہر ماہ مجلس ہوتی ہے تو ہر ماہ مجلس میں نے بچپنے سے شروع کیا ہوں، اخیر تک کے سارے حالات میں نے سنائے رامپورہ میں. یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل کھولوں، لیکن اتنا کہوں کہ دھیرے 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 خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ کا حلقہ بڑھتا گیا، لوگ ماننے والے ہوتے گئے، اور راجپوت قسم کے مضبوط لوگ وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے اور وہ پھر آپ کے مددگار ہوئے. دھیرے دھیرے جماعت بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اتنے ماننے والے اجمیر میں ہو گئے کہ جو وقت کا حاکم و بادشاہ تھا پرتھوی راج، اس کو دربار میں کسی درباری نے کہا جہاں پناہ اطمینان سے بیٹھنا نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا کوئی مسلمان فقیر آیا ہے اور کافی اس کے ماننے والے ہو چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے اور وہی بادشاہ بن جائے. حالانکہ اللہ والوں کو کرسی کی کوئی ضرورت، وہ تو بھائی آپ نہیں دیکھتے جہاں بھی جاتے کرسی لوگ دے ہی دیتے ہیں. اللہ والوں کو کرسی کی ضرورت پڑتی وہ تو لوگ ہی دے دیتے کہ تم یہاں بیٹھو. اب اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، اسے کرسی کی کیا ضرورت ہے؟ اسے تخت و تاج کی کیا ضرورت؟ وہ تو اللہ دے چکا ہے، اللہ دے چکا ہے. اللہ اکبر. بادشاہ کے ذہن میں بھی بات آئی کہ شاید آگے چل کر یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، تو اس نے سوچا کہ ان کو نکالنے کے لیے کیا کیا جائے. تو اس زمانے کا بہت بڑا جادوگر جے پال جوگی، اس سے پہلے بھی ایک جادوگر مقابلے پر آ چکا ہے اور وہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. لیکن میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ سمجھیے کہ وہ جو پہلا جادوگر آیا تھا وہ ہائی کورٹ تھی. جب وہاں ناکام ہوئے تو اب سپریم پر پہنچے اور وہ تھا جے پال جوگی. اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی جادوگر نہیں تھا. ہمارے علماء نے کتابوں میں اس جادوگر کے حالات لکھے کہ وہ جادوگر اتنا عجیب تھا کہ وہ پہاڑ پہ نگاہ ڈالے تو اس کی نگاہ کا اثر پہاڑ پر یہ ہوتا تھا، لوگ یوں سمجھتے تھے جیسے پہاڑ میں آگ لگ گئی، پورے پہاڑ میں. ایسا جادو تھا اس کے پاس. اب یہ جے پال اگر اپنی نگاہ کو اور تیز کرے تو لوگ یوں دیکھ رہے تھے جیسے پہاڑ ہوا میں اڑ رہا ہے. اب پہاڑ کو ہوا میں اڑانا کیسا جادو ہوگا؟ ایسا زبردست جادوگر خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ کے مقابلے پر آئے. بھائی حالات ہے کہ نہیں؟ جس کو پورے ملک کا، پورے بھارت کا ولی سردار بنانا، اس پہ حالات ہے، اس پر حالات ہے. ہر زمانے میں حالات رہے اور بڑے بڑے لوگوں پر حالات رہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات کی وجہ سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے اور حالات کی وجہ سے جذبات میں بھی نہیں آنا ہے. ایک اور تسلی کی بات کہوں، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مولانا اتنے مسلمان مر گئے، اتنے بچے مر گئے، اتنی عورتیں مر گئی تو یہ تو نقصان ہی ہے. نہ، نقصان نہیں ہے. کیسے؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہ ایمان والے ایمان کی حفاظت میں جان دے رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، عورتیں ذبح ہو رہی ہے، تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں آپ یقین کرو ان کی جان نکلتے ہی اللہ ان کی جانوں کو قبول کر رہا ہے اور یہ سیدھے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو نقصان ہے. مکان جلتا ہے، دکان جلتی ہے، اللہ پہلے سے زیادہ دے دیتا ہے، پہلے سے زیادہ، اس لیے کہ نقصان کرنے والوں سے زیادہ دینے والا طاقت والا ہے. کون طاقت والا ہے؟ دینے والا طاقت. اسلام دنیا میں مٹنے کے لیے آیا. میں نے جو قرآن کریم کی آیات پڑھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو مٹا دیں. یریدون چاہتے ہیں
لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں کہ دنیا سے اللہ کا نور یعنی اسلام ختم ہو جائے، ہدایت ختم ہو جائے۔ واللہ متم نورہ، عجیب و غریب اللہ کی بات ہے، اللہ اکبر۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، تام کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، نہ ماننے والوں کو چاہے برا لگے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ تو جس نور کو، جس دین کو، جس اسلام کو اللہ مکمل کرنا چاہے، اللہ روشن کرنا چاہے، میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا سکتی۔ آگے سنو کیا کریں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ طاقت والا اور اسی نے بھیجا اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، ہدایت کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کے ساتھ۔ تو قرآن ایسا معجزہ لے کر اللہ نے بھیجا ہے کہ جب سے قرآن دنیا میں آیا، شاید آپ کو یہ بات معلوم ہو، اس سے پہلے قرآن کریم کو مٹانے کے لیے اتنی کوششیں ہوئی ہیں کہ قرآن کریم کے ہزاروں نسخے دریائے دجلہ میں ڈال دیے گئے، اور اتنا قرآن کو پانی میں بہایا گیا کہ پانی نے اپنا رنگ بدل لیا اور سیاہی والا رنگ ہو گیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، قرآن کے اتنے نسخے بہانے اور جلانے کے باوجود آج تک دنیا سے قرآن کو کوئی مٹا سکا؟ معلوم ہوا قیامت تک قرآن کو کوئی مٹا سکتا؟ کیوں؟ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، میں نے قرآن اتارا ہے اور میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ جس کی حفاظت پر آ جائے، بھائی کوئی اس کو مٹا سکتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، دین حق کے ساتھ۔ تو علماء تفسیر لکھتے ہیں دین حق سے مراد اسلام ہے۔ کیا ہے؟ تو اسلام کے ساتھ نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے والا کون ہے؟ تو جس اللہ نے نبی کو اسلام اور قرآن کے ساتھ بھیجا، وہ اللہ پھر آگے خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کیوں قرآن اتارا، کیوں اسلام کو اتارا؟ تو اللہ خود فرما رہے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ بت پرستی کرنے والے، یہ شرک کرنے والے اگرچہ ناراض ہو، لیکن میرا منشا یہ ہے کہ تمام ادیان پر اسلام کو فائق کرنا ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے، اور یہ اللہ کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ آپ اس وقت گوگل پر سرچ کریں، اسلام جب دنیا میں آیا، اکیلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات کرنے والے تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ ایک۔ آج کتنے ہو گئے؟ اگر اللہ کو اسلام کو مٹانا ہوتا تو آپ علیہ السلام جب دنیا میں اکیلے تھے اسی وقت اسلام مٹ جاتا، لیکن اللہ کا منشا ہے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایک نبی کی دعوت کا آج یہ اثر ہے کہ کروڑ ہا کروڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ آپ اس وقت سرچ کریں تو گوگل یہ بتلائے گا کہ اس وقت اسلام دنیا کے مذہبوں میں دوسرے نمبر کا مذہب ہو چکا ہے۔ چلتے 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 کہاں تک آ گئے؟ اور گوگل خود بتلائے گا۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگوں کو فکر ہو گئی ہے، جنہوں نے شادی نہیں کی، جنہوں نے بچے نہیں پیدا کیے، وہ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرو۔ بھئی کیوں؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں بھارت میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہو جائے گی۔ گوگل یہ کہہ رہا ہے، گوگل، کہ آئندہ چند سالوں میں اسلام پہلے نمبر کا مذہب ہو جائے گا۔
یعنی سب سے زیادہ اسلام کو ماننے والے ہو جائیں گے. اور یہ کون کرنے والا ہے؟ معلوم ہوا جب اللہ اپنا نظام چلا رہا ہے تو ہمیں جذبات میں آنے کی ضرورت، بلکہ ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ. بس یہ واقعہ پورا کر دوں 40 تک. حافظ صاحب نے مجھے کہا تھا 35 پہ ختم کرنے کو، لیکن حالات کے پیش نظر کچھ باتیں ذہن میں آئی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. بس یہ واقعہ پورا کر دوں. خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں، اپنی جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر بادشاہ شرارت کر رہا ہے، وقت کے بہت بڑے جادوگر کو بھیج دیا مقابلے کے لیے. بادشاہ کے ذہن میں یہ ہے اتنا بڑا جادوگر ہے، ابھی یہ اپنا یہ علاقہ اور جھونپڑی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. جے پال جوگی جب پہنچتا ہے اپنا منتر پڑھنا شروع کرتا ہے. لوگ حیران ہیں، وہ ایسا منتر پڑھ رہا ہے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جے پال نے زمین پہ رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن کر بھاگنے لگی. خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ گول دائرہ بنا کر بیچ میں اطمینان سے بیٹھے ہیں اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ رہے. اللہ کی قدرت ہے کہ سانپ دوڑ تو رہے ہیں لیکن کوئی سانپ اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو رہا. جے پال نے دیکھا پہلا منتر ضائع ہوا، دوسرا منتر پڑھنے لگا تو لوگ حیران ہیں. آسمان سے پتھر برسنے لگے. اللہ کی شان ہے، آسمان سے پتھر برس رہے ہیں لیکن ایک پتھر بھی دائرے کے اندر داخل نہیں ہو رہا. جے پال نے دیکھا دوسرا منتر بھی ضائع ہوا، اس نے تیسرا آخری منتر پڑھا. لوگ حیران ہیں. آسمان سے آگ کے انگارے برسنے لگے لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ جس کی حفاظت کرنے پر آئے ساری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور پھر یہ تو ہندوستان کا والی ہے، ہندوستان کا سردار ہے، اور جسے اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہندوستان میں پہنچایا ہے. آگ کے انگارے برس رہے ہیں لیکن ایک انگارہ بھی دائرے کے اندر داخل نہیں ہو رہا. جے پال حقہ بکا ہے کہ میرے سارے منتر ختم ہو گئے، اب کیا کیا جائے. ادھر خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ اپنی جوتی پر توجہ ڈالتے ہیں. وہ جوتی نالین مبارک ہوا میں اڑنا شروع کرتی ہے اور جے پال کے سر پر جا کر خطاخط دینا شروع کرتی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ خواجہ ہند الولی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوتی پر توجہ ڈالی تو یہ حضرت کی کرامت تھی اجمیر میں کہ جوتی نے اڑنا شروع کیا اور جے پال کے سر پر جا کر دینا شروع کیا کہ شاید کوئی بھوت خبیث ہو تو نکل جائے. مار ایسی چیز ہے کہ کتنا بھی بڑا جن ہو بھاگ جاتا ہے. جیسے جوتی نے مارنا شروع کیا تو جے پال قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضرت اسے کہے مارنا بند کریں. آپ نے فرمایا جے پال جس نے حکم دیا ہے اس کو کہو. میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا. کہا کس نے کہا؟ کہا آسمان و زمین کے مالک نے کہا. کہا اس کی تو میں جانتا نہیں زبان، کیسے کہوں؟ کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سمجھ جائے گا. جیسے جے پال نے کلمہ پڑھا جوتی نے مارنا بند کر دیا تو اب قدموں میں گرا اور کہنے لگا معافی چاہتا ہوں، بے ادبی ہو گئی، مجھے پھر سے کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہوتا ہوں. بڑے بڑے لوگ آئے. جے پال یہ کیا ہو گیا؟ کہا میرے پاس جو کچھ ہے وہ جادو ہے، فن ہے. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے اور فن حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
میرے بھائیوں، ہر زمانے میں حالات آئے، بڑے بڑے لوگوں پر آئے، لیکن آپ اطمینان رکھیں، جیت اور فتح حق کی ہوتی ہے، ایمان والوں کی ہوتی ہے، اللہ کو ماننے والے اور اللہ میں ماننے والوں کی ہوتی ہے۔ کبھی باطل کی جیت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اطمینان عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے۔ جو مسلمان بیچارے مظلوم ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ جو نقصان ہو رہا ہے اللہ نعم البدل عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے عافیت کا اور آسانی کا کوئی نظام بنائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں کی سنتیں باقی ہیں سنتیں پڑھیں۔ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ حضرت مولانا خلیل احمد نادری صاحب کا بیان ہوگا، اور وہ بھی اسی طرح اذان کے بعد فوراً شروع کر دیا جائے گا۔ سے گزارش ہے کہ موجودہ کوشش